ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا درس شرح ہدایق بخشش چوتھا درس ہے۔ 3 درس ہم نے پچھلے 3 ہفتوں میں سماعت کیے۔ آج کا ہمارا درس چوتھا درس ہے۔ اس چوتھے درس میں جس کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح و تفسیر جاری تھی، اس کلام کے چوتھے شعر کا ترجمہ، الفاظ و معانی اور اس سے متعلق کچھ واقعات، کچھ مواد آپ سماعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی تعریف و توصیف میں، آپ کی ثناخوانی میں چوتھا شعر یہ لکھتے ہیں: اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا، اس کلام پاک کا چوتھا شعر یہ ہے جو آپ نے ابھی سماعت کیا۔ سب سے پہلے ہم اس شعر کے الفاظ و معانی جو کٹھن ہیں، مشکل ہیں، ان الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ تو اس شعر کا پہلا مصرع جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، سب سے پہلا لفظ استعمال فرمایا اعلیٰ حضرت نے اغنیاں۔ تو اغنیاں یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے غنی، غنی یہ واحد ہے، اغنیاں اس کی جمع ہے۔ غنی کہتے ہیں مالدار کو اور اغنیاں کہتے ہیں بہت سارے مالداروں کو۔ تو اغنیاں مطلب وہ لوگ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہوتا ہے کہ انہیں مزید کسی اور شخص کی طرف اپنا دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ان کو اتنا عطا کیا ہوتا ہے۔ تو اغنیاں جمع ہے غنی کی، اور غنی کا معنی ہے مالدار، اور اغنیاں کا معنی ہوا بہت سارے مالدار حضرات۔ اغنیاں آپ نے سماعت کیا، الفاظ اور معنی۔ پلتے ہیں، پلتے ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے، پلتے ہیں مطلب یہ کسی کے ماتحت رہ کر اس کی ماتحتی میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کسی کے ماتحت رکھ کے، یعنی کسی کے ماتحت رہ کر پلنا اور کسی کے زیر سایہ پلنا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کا کفیل جب ہوتا ہے، جب کوئی شخص کسی دوسرے کے نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، گویا وہ نفقے کا ذمہ دار اپنے ماتحت رہنے والوں کو پالنے والا ہوتا ہے، اور جو ماتحت ہوتے ہیں وہ اس کے ذمہ داری میں پلنے والے ہوتے ہیں۔ تو پلنے کا مطلب کیا ہوا؟ پلنے والے یا پلتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ جو کسی کے ماتحتی میں اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ تو اس کا ہوتا ہے معنی پلنا۔ در سے وہ ہے باڑا تیرا، در حقیقت میں گھر وغیرہ کو کہتے ہیں یا کسی بارگاہ کو کہتے ہیں، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مراد ہے۔ باڑا، اسی مصرع میں باڑا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ باڑا کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا یہ باڑا جو ہے در حقیقت اردو لفظ نہیں ہے، ہندی لفظ ہے۔ باڑا یہ ہندی لفظ ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احاطہ اور چار دیواری، احاطہ
اور چار دیواری یا پھر خیرات بانٹنے کی جو جگہ ہوتی ہے، خیرات بانٹنے کا مقام جہاں سے ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہے، اس جگہ کو باڑہ کہا جاتا ہے ہندی میں۔ تو پہلا مصرع، اس شعر کے پہلے مصرے میں جو مشکل الفاظ جس کے معنی سمجھنے کی ضرورت تھی وہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اغنیا، پلے کا معنی کیا ہوتا ہے، اسی طرح در کا معنی کیا ہوا، اور باڑہ کسے کہتے ہیں۔ اب دوسرا لفظ، دوسرا مصرع، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اصفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ اصفیہ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح اغنیہ جمع ہے غنی کی، تو اسی طرح اصفیہ بھی یہ واحد کا لفظ نہیں بلکہ جمع کا لفظ ہے۔ تو اصفیہ جو ہے یہ در حقیقت جمع ہے، اس کا واحد ہے صفی۔ اس کا واحد کیا ہے؟ صفی۔ اور صفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاف دل والا۔ صفی مطلب صاف دل والا، پرہیزگار، متقی شخص کو کیا کہتے ہیں؟ صفی۔ اور اس کی جمع ہے اصفیہ۔ اصفیہ کا معنی کیا ہوا؟ وہ لوگ جو پرہیزگاری والے ہیں، متقی حضرات جن کا دل صاف ہے، بہت سارے صاف دل والے لوگ، بہت سارے متقی، ایسے یہ معنی کو ادا کرنے کے لیے اصفیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اصفیہ کہتے ہیں متقیوں کو، صاف دل والوں کو، اور جو ہے پرہیزگاروں کو اصفیہ کہا جاتا ہے۔ چلتے ہیں سر سے، ایک لفظ یہاں پر جملہ استعمال کیا گیا، چلتے ہیں سر سے۔ سر سے چلنے کا مطلب یہ در حقیقت ایک مقولہ ہے۔ سر سے تو کوئی نہیں چلتا، ہر کوئی چلتا ہے پیروں سے چلتا ہے۔ تو سر سے چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر سے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی الٹا ہو کر چلے، یہ در حقیقت ایک اردو کا محاورہ ہے، مقولہ ہے۔ سر سے چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ چلنا، سر کے ساتھ چلنا، سر سے چلنا یعنی ادب و تعظیم کے ساتھ چلنا، نہ کہ سر کو نیچے اور پیر کو اوپر کر کے چلنا۔ تو سر سے چلنے کا مطلب ہوتا ہے ادب و تعظیم، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے چلنے کو کہتے ہیں سر سے چلنا۔ رستہ تیرا، رستہ یہ در حقیقت راستہ ہے، رستہ در حقیقت راستہ ہے۔ جس طرح آپ نے سنا تھا شاہ اور شہ، پچھلے اشعار میں شہ سنا تھا، شہ لفظ، یہ در حقیقت شاہ ہے، ضرورت شعری کی بنا پر اس کو شہ مخفف اس لایا گیا، اور ضرورت شعری کے لیے جو ہے اس کو شاہ کو جو ہے شہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی در حقیقت راستہ ہے، لیکن ضرورت شعری کے پیش نظر اس راستے لفظ کو رستے کے طور پر استعمال کیا گیا، رستہ لفظ استعمال کیا گیا، الف کو ہٹا کر رستہ استعمال کیا گیا۔ تو آپ نے سماعت کیا دوسرے مصرے کا، جو دوسرے مصرے کے وہ الفاظ جن کا معنی سمجھنا ضروری تھا ان کو سمجھ لیا۔ اصفیہ یعنی وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار، صاف دل رکھنے والے۔ سر سے چلنا یعنی نہایت ہی ادب و تعظیم کا لحاظ کرتے ہوئے چلنا، سر سے چلنا یعنی ادب و تعظیم کے انتہائی درجے کا لحاظ رکھتے ہوئے چلنا۔ اور رستہ یعنی راستہ، رستہ اور راستہ ایک ہی معنی میں ہے، الف کو ہٹایا گیا ہے، ضرورت شعری کی بنا پر اس کو رستہ کیا گیا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا، اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑہ تیرا، اصفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک آپ کی سخاوت، آپ کی جود و عطا کے حوالے سے پہلے مصرے میں، اور دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، جو متقی حضرات ہیں، مقربان بارگاہ الہی ہیں، جن کے دل اسلام کے لیے بالکل صاف و شفاف ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے پرہیزگاری عطا فرمائی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کا کیسے مظاہرہ فرماتے ہیں، وہ اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو ایک شعر سن لیں، اس شعر کو دوبارہ سن لیں، اس کے بعد اس کا پورا مطلب کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ سن لیں۔ اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑہ تیرا، اصفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا در ایسا در ہے، اللہ رب العزت نے شان عطا ایسی فرمائی ہے کہ آپ نے پچھلے
واقعات میں پچھلے دروس میں آپ نے یہ سماعت کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو یہ مال عطا فرمایا، فلاں شخص کو یہ عطا کیا، فلاں شخص کو یہ عطا کیا، جو مانگنے والا آیا، جو حاجت مند تھے، جو فقیر تھے، ان کو بھی عطا کیا۔ لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر عطا کیا جاتا ہے تو صرف فقیروں کو نہیں، بلکہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کے در پر اغنیاء اور جو مالدار ہوتے ہیں وہ خود مالدار بھی جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پلتے ہیں۔ وقت کے بادشاہ ان کو خیرات ملتی ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتی ہیں۔ یہی فرمایا گیا کہ صرف یہاں فقیروں کو نہیں نوازا جاتا، یہ وہ عالی شان بارگاہ ہے کہ یہاں پر وقت کے بادشاہ بھی پلا کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ جو لوگوں کو ڈھیر ساری دولت عطا کرتے ہیں، ان بادشاہوں کے پلنے کی جگہ ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے کہ یہاں پر بادشاہ بھی پلا کرتے ہیں اور یہاں پر بادشاہ کو بھی خیرات دی جاتی ہیں۔ عموماً دیکھا جائے تو خیرات اور جو صدقات دیے جاتے ہیں اور خیرات کہیں سے تقسیم ہوتی ہیں تو یہ فقیروں میں تقسیم ہوتی ہیں، اور خیرات و صدقات کے محتاج حقیقت میں فقیر ہوتے ہیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ہیں، کیا فقیر کیا غریب، یہاں پر ہر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا محتاج ہیں اور آپ کی عطا سے، آپ کے در سے پلنے والے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس شعر میں بیان فرمائی ہیں۔ اب جو ہے دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو ہوا کہ اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا۔ آپ کی بارگاہ وہ مقام ہے جہاں سے فقیر تو فقیر مالداروں کو بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وقت کے کتنے بڑے مالدار، فرمایا گیا، روایت میں آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو مالداری تھی، جو آپ کی سرمایہ داری تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو جو اتنا ڈھیر مال و دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، یہ مال و دولت کہاں سے آیا؟ تو تفسیر روح البیان میں غالباً ارشاد فرمایا گیا ہے، جب عام فیل کا واقعہ ہوا تھا، جب جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابرہہ نام کا شخص جب کعبے کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، ان ہاتھیوں کے لشکر کے مغلوب ہونے کے بعد من جانب اللہ ان پر ابابیلوں کا عذاب نازل ہونے کے بعد ان کے جو مال غنیمت تھے، ان کے جو سرمایہ داری تھی، انہوں نے جو کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے یا پھر جو ہے ان کا جو کچھ بچا ہوا تھا، یہ تمام کے تمام تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے آباء و اجداد نے ایک محفوظ جگہ پر جمع کر لیا تھا۔ وہی در حقیقت یہ مالداری ہے جو وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تک چلتی آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مال و دولت کا کیا اندازہ تھا، آپ جو ہے اندازہ لگائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مال و دولت کس قدر وسعت رکھتی تھی کہ آپ نے بارہا واقعات میں سنا ہوگا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی جو ہے جنگ کے حوالے سے اعلان فرمایا کہ جنگ جب کرنی ہے تو اس کے لیے یہ چیز درکار ہے، جنگ کے لیے جو ہے کبھی گھوڑے درکار ہوا کرتے تھے، کبھی اونٹ درکار ہوا کرتا تھا، کبھی جو ہے کچھ سامان درکار ہوا کرتے تھے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیش کیا کرتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پیش کرنے کا انداز جو ہے بڑا ہی نرالا ہوتا۔ آپ ڈھیر سارا جو ہے مال و دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنگ و جدال کے لیے، غزووں کے لیے نچھاور کیا کرتے تھے، لیکن وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے مالدار ہیں، حقیقت میں اگر یہ بھی پلتے تھے صحابی بلکہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، بلکہ تمام مخلوق بھی کہا جائے تو حقیقت میں پلتی ہے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے پلتی ہیں۔ تو فرمایا گیا اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کس قدر غنی اور کس قدر مالدار تھے، آپ اتنے مالدار تھے، اتنی سخاوت تھی کہ آپ کو غنی کا لقب، آپ ہر نام میں جو ہے جب بھی آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیسی سرمایہ داری ہوگی، اللہ رب العزت نے کتنی سرمایہ داری عطا فرمائی ہوگی کہ جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے تو غنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی اگر پلتے ہیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ
وسلم کے در سے یہاں صرف حضرت ابو ہریرہ نہیں پلتے ہیں، یہاں صرف حضرت بلال نہیں پلتے ہیں، یہاں پلتے ہیں تو جہاں فقیر پلتے ہیں وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مالدار بھی پلا کرتے ہیں۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا ہے اور آپ کا در ہے۔ اب جو ہے دوسرا مصرع، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بتانا مقصود ہے کہ آپ کی بارگاہ کا ادب کیسا ہے کہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے تقوی کا تاجدار بنایا، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایسا تقوی عطا فرمایا، ایسی پرہیزگاری عطا فرمائی کہ وہ مقربان بارگاہ الہی ہو گئے، لیکن ان کا انداز کیسا تھا؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر تعظیم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، مقربان بارگاہ الہی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے تقوی کی دولت عطا فرمائی، جن کو اللہ رب العزت نے پرہیزگاری عطا فرمائی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں تو وہ سر کے بل چلا کرتے ہیں، یعنی انتہائی ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے چلتے ہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ اگر دیکھنا ہے تو ایسے بہت سارے آپ کو واقعات بزرگان دین کے حوالے سے ملیں گے کہ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو ہے الگ الگ انداز میں کیا، کسی نے کس طرح کیا، کسی نے کس طرح کیا، لیکن ان تمام چیزوں میں جب بھی بارگاہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی بات آتی ہیں، آپ دیکھیں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ائمہ اربع جو چار امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چار اماموں میں سے آپ ایک امام کو جانتے ہیں جن کا نام حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ تابعی ہیں، یہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں جن کے آباء و اجداد کو، جن کے والد گرامی کو اور جن کے جد امجد کو یہ شرف حاصل ہیں کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں شمار ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر کے علاوہ تقریباً تمام غزوات میں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد شریک تھے۔ یہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسب کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے؟ آپ عالم مدینہ تھے، آپ کا لقب عالم مدینہ تھے، آپ اپنے زمانے میں مدینے کے سب سے بڑے عالم جانے جاتے تھے، اتنے بڑے عالم جانے جاتے تھے کہ مدینے میں سب سے بڑا اگر کسی کو عالم کہا جاتا وہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا عالم جانا جاتا تھا، اور آپ کو جو ہے سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے امام ہیں، یہ خود شاگرد ہیں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، لیکن جب چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا کرتے ہیں؟ فرمایا گیا، روایتوں میں آیا آپ مدینے میں پیدا ہوئے تھے، آپ کی زندگی کا تقریباً عرصہ آپ کی زندگی کا تمام کے تمام مدینے میں تقریباً گزرا ہے۔ جب تک آپ مدینے میں رہیں آپ نے کبھی بھی بارگاہ نبی کے ادب کے لحاظ کے لیے آپ نے کبھی بھی اپنے پیر میں چپل نہیں پہنی، آپ نے کبھی بھی اپنے پیروں میں چپل اس لیے نہیں پہنی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اپنے چپلوں کے ذریعے جہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین پاک رکھے ہیں ان نالین پاک پر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چپل آ جائیں اور میرا قدم وہاں پر نالین جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیر بھی وہیں پر گر جائیں۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھیں، روایت میں آیا کہ ادب ایسا ادب تھا کہ جب آپ باہر نکل کر چلا کرتے تھے آپ دیواروں میں لگ کر چلا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہوا کرتی کہ جہاں پر چلنے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے قدم جو ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت جہاں پر اپنے قدم رکھے ہوں اپنے نالین پاک کو
رکھا ہوں وہاں پر جو ہے میرے قدم پڑنے لگے۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور بھی دیکھیں، فرمایا گیا آپ مدینے میں رہتے تھے لیکن جب آپ کو استنجا کی حاجت ہوتی، جب آپ کو بول و براز کی حاجت ہوتی تو آپ کی زندگی اس چیز کی شاہد ہے، روایت میں فرمایا گیا کہ جب بھی آپ کو استنجا کرنا ہوتا، جب بھی جو ہے آپ کو بول و براز سے فراغت حاصل کرنی ہوتی، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ نبی میں ادب ایسا تھا کہ آپ مدینے کے رہنے والے ہونے کے باوجود جب آپ کو استنجا کی حاجت ہوتی مدینے کے حدود سے باہر نکل کر فراغت حاصل کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی آپ نے مدینے کے حدود کے اندر اپنا جو ہے بول و براز سے فراغت حاصل نہیں کی، کبھی بھی مدینے کے حدود میں آپ نے قضائے حاجت نہیں کی۔ وجہ صرف یہ رہی کہ آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لایا ہے۔ یہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا ادب کا مظاہرہ کیا، ایسا ادب کا مظاہرہ کیا کہ جب بھی بارگاہ نبوی کے ادب کا مقام آتا ہے، جب بھی بارگاہ نبوی کے ادب کا تذکرہ آتا ہے، وہاں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، فرمایا گیا اصفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ دیکھے نہیں کہ سر سے چلنے کا مطلب یہی تو ہے کہ ادب و تعظیم کے نہایت انتہائی درجے پر پہنچ کر انسان خود کو ذلیل سمجھتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سب سے بڑا سمجھ کر جو ہے خود کو ذلیل سمجھ کر اس طور پر ادب کا مظاہرہ کریں کہ گویا جو ہے آپ کو یہ کہا جا سکے کہ سر سے چلنا ہے، سر سے چل رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھا جائے جو ائمہ اربعہ میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ادب رسول کیسا تھا، انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کا کیسا مظاہرہ کیا ہے۔ تو فرمایا گیا آپ مدینہ شریف میں تقریباً 11 دن تک قیام پذیر رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تقریباً 11 دنوں تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے۔ ان 11 دنوں میں جب بھی آپ کو قضائے حاجت جب بھی آپ کو جو ہے فراغت حاصل کرنی رہی، جب بھی آپ کو بول و براز کا احساس ہوا، جب بھی آپ کو جو ہے استنجا کی ضرورت پڑی، آپ نے مدینے کے حدود میں کبھی نہیں کیا۔ آپ نے ان 11 دنوں میں جتنے 11 دن تک آپ جو ہے قیام پذیر مدینے میں رہے، جب بھی آپ کو ضرورت پڑی کہ قضائے حاجت کرنی ہے، جب بھی آپ کو ضرورت پڑی کہ ہم کو جو ہے استنجا کی ضرورت پڑی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ انہوں نے بھی ان 11 دنوں تک کے تو کبھی بھی مدینے کے اندر بول و براز نہ کیا، اور کبھی بھی جو ہے قضائے حاجت سے فراغت مدینے کے حدود کے اندر نہیں بلکہ مدینے کے حدود کے باہر جا کر آپ نے ان تمام کام کو انجام دیا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ ایسی بارگاہ کے ادب جو ہیں بے شمار ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں، تابعی ہوں، تبع تابعین ہوں، اس کے بعد کے اولیاء ہوں، اس کے بعد کے حقیقت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جاننے والے ہوں، تمام کے تمام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ایسا بجا لایا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے وقت کیسے کیسے ادب کے مظاہرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیے ہیں۔ آئے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح کرنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا ادب کیسا ہونا چاہیے، آپ کی بارگاہ کتنی حساس ہے، آپ کی بارگاہ کتنی نازک ہے۔ شعر ہے عزت بخاری کر کے ایک شاعر تھے، عزت بخاری نے جو ہے ایک شعر کہا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا ہے۔ اس شعر کو ارمغان حجازی میں علامہ ڈاکٹر اقبال نے نقل کیا ہے۔ وہ شعر ایسا ہے: ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر،
نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزی ایجا کہ ادب کا ایسا مقام ہونا چاہیے. یہ ایسی عرش سے نازک ترین حساس بارگاہ ہیں کہ یہاں پر آسمان کے نیچے جو یہ بارگاہ رکھی گئی ہے اس کا مقام و مرتبہ نہایت بلند و بالا ہے کہ اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. یہاں پر مظاہرہ دیکھیں کہ جنید و بایزی جو ہیں یہ دونوں بھی اپنے سانس کی آواز تک کے روک لیتے ہیں, اپنی سانس کو روک لیتے ہیں کہیں سانس کی آواز سے بارگاہ نبوی میں گستاخی نہ ہو جائیں. یہ بارگاہ ادب, بارگاہ نبی کا جو ہے ادب اور لحاظ ہے. آئے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا کرنا ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسا ہونا چاہیے. آج جو نئے فرقے ہیں, نت نئے فرقے جو تشکیل پا رہے ہیں, جو وہابیہ دیابنا جماعتی اہل حدیث جیسے گمراہ فرقے ہیں, یہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں. ان کے حوالے سے جو ہیں یہ قرآن مقدس کی آیتیں دیکھیں کہ یہ تو اعتراض کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کے حوالے سے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسا ادب سکھلایا ہے اپنے بندوں کو. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے سکھلایا ہے. سورہ حجرات کی آیتیں دیکھیں, ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ, آپ کی بارگاہ کا جو ہے ادب کس طرح ہونا چاہیے فرمایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی فرمایا گیا, اس آیت کے حوالے سے دو شان نزول بیان فرمائے گئے ہیں. فرمایا گیا عید الاضحیٰ کا موقع تھا. آپ دیکھیں فی نفسی ہی قربانی کرنا نہایت ہی ثواب کا کام ہے. خود اللہ رب العزت قربانی کرنے کے حوالے سے قرآن مقدس میں سورۃ الکوثر میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر قربانی کا ذکر کیا گیا. اللہ رب العزت نے قربانی کے حوالے سے حکم بھی ارشاد فرمایا بندوں کو. قربانی فی نفسی ہی بہت اچھا کام ہے, روزے رکھنا فی نفسی ہی بہت اچھا کام ہے, نماز پڑھنا فی نفسی ہی بہت اچھا کام ہے. لیکن نماز پڑھنا, روزے رکھنا, قربانی کرنا, ان تمام کام, یہ تمام کام جو بندے پر فی نفسی ہی مطلوب و مامور ہیں اور بندے کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے, من جانب اللہ اس کا حکم دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود لیکن جب ادب کا مقام آتا ہے, جب بارگاہ نبوی کے ادب کا مقام آتا ہے, جب وقت آتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کا, بات آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی, تو یہاں پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے ڈرو. اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا گیا کہ عید قرباں کا وقت تھا, قربانی کے دن چل رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کچھ لوگوں نے اپنے جانوروں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ذبح کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش نہیں کی. اس کے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا. اب جو ہے عید قربان کے موقع پر ہر کسی کو حکم ہے کہ جانور کو ذبح کرے, ہر کسی کے لیے حکم ہے اگر صاحب استطاعت ہیں تو اس کو حکم ہے کہ قربانی میں جانور ذبح کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ تو فی نفسی ہی اچھا کام کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے, اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سابقوا الی الخیرات. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا بھلائی کی کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ, آگے آگے بڑھو, ایک دوسرے سے پہل کرو, بھلائی کے کام میں, نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے پہل کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائیں اور ان سے
سے پہلے بھی نیکی کے کام انجام دیں. یہ نیکی کا کام اگرچہ فی نفسی ہی ہے, اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے یہ آیت نازل فرمائی کہ جن لوگوں نے اپنے جانوروں کو قربان کیا ہے, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی سے پہلے اب جو ہے ان کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی, ان کو دوبارہ قربانی دینی ہے, کیونکہ یہاں پر اگرچہ اچھا کام ہے لیکن اس اچھے کام میں بھی میرے نبی سے پہل نہیں ہونی چاہیے, میرے نبی سے نہیں آگے بڑھنا ہے. فرمایا گیا واتقوا اللہ, نیکی کا کام کرتے ہو میرے نبی کے آگے پڑھو گے, واتقوا اللہ, اللہ سے خشیت رکھو, اللہ سے ڈرو, نیکی کا کام بھی کرو تو میرے نبی پہلے کرے تم بعد میں کرو. میرے نبی سے مقدم نہ نیکی کے کام میں کرنا ہے نہ جائز کاموں میں کرنا ہے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ رب العزت سننے اور جاننے والا ہے. آگے فرمایا گیا اسی آیت کے حوالے سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رمضان کے روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رکھ لیے تھے. یہاں پر بھی ارشاد فرمایا گیا, اس شان نزول کے حوالے سے بھی یہی فرمایا گیا کہ شان نزول جو فرمایا گیا کہ کچھ لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دیے. جن لوگوں نے روزہ رکھا ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ نیکی کا کام فی نفسی ہی روزہ رکھنا اگرچہ اچھا کام ہے اور عبادت کا کام ہے, لیکن میرے نبی جب تک اس چیز کی شروعات نہ کر دے, کسی شخص کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کرے. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ رب العزت نے بندوں کو سکھایا ہے. اب سورہ حجرات کی آگے چلیں, دوسری آیت میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے, بارگاہ نبی کا ادب کیسا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرمایا گیا اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے نبی کے ادب کا مقام کیا ہے, میرے نبی کی بارگاہ کا ادب کیا ہے. اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور نہ اس طرح پکارو میرے نبی کو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. میرے نبی کو جب پکارنا ہو تو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میرے نبی کی بارگاہ وہ حساس ترین بارگاہ ہے, وہ نازک بارگاہ ہے جہاں پر اصفیاء بھی اپنے سروں کے بل چلتے ہیں. فرمایا گیا آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے نبی کو اس طرح ہرگز نہ پکارنا. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے صراحتاً ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاءکم الرسول کدعاء بعضکم بعضا, اے ایمان والو تم رسول کو اس طرح آواز نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال کو ایسا برباد کر دیں گے, ایسا برباد کر دیں گے, نہ تمہارے روزے کام آئیں گے, نہ تمہاری نمازیں کام آئے گی, نہ تم کو حج کام آئے گے, تمہارے صدقات و خیرات کچھ کام نہ آئیں گے. اگر میرے نبی کی آواز سے تم نے اپنی آواز کو بلند کیا, تم نے ڈھیر ساروں نمازیں ادا کر لی ہوں گی, تم نے ڈھیر سارے سجدے ادا کر لیے ہوں گے, تم نے ڈھیر سارے روزے رکھ لیے ہوں گے, تم نے اپنے زندگی کا لمحہ اللہ کے لیے اس کے تقرب کے لیے گزارا ہوگا. لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی کی ہوگی, یہ نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی, یہ روزے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے. حج و عمرہ کی اللہ رب العزت کو تمہارے ضرورت نہیں ہے اور نہ اللہ رب العزت کو تمہارے حج و عمرہ کی کبھی ضرورت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیشہ ملحوظ ہونا چاہیے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور فرمایا گیا مار کیسی ہے دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا ادب نہ کرنے, آپ کے بارگاہ میں جو ہے ادنا سی بھی گستاخی کرنے کا بدلہ کیسا ہے, اس کا انجام کیسا ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو ایسا برباد کر دیں گے کہ ان اعمال کے بربادی کا تم کو شعور تک نہیں ہوگا. اس چیز کو, اس
بات کو جو ہے ایک مثال کے ذریعے سمجھے. آپ نے اس سے پہلے بھی اس مثال کو سماعت کیا تھا. اگر ایک شخص جو ہے ایک تجوری رکھا ہوا ہے, اس تجوری میں آپ جو ہے اپنے سرمایہ داری کو جمع کرتے رہے ہوں گے, اپنی محنت کی کمائی اس تجوری میں جمع کرتے رہے ہوں گے, ساتھ اس سوچ کے ساتھ کہ ایک وقت کبھی ایسا آ سکتا ہے کہ اس سرمایہ داری کی ہم کو ضرورت پڑے, وقت آ سکتا ہے کہ مال و دولت کی ہمیں ضرورت پڑی, لیکن جو ہے اندازہ لگائیں کہ وہ تجوری ایسی تجوری تھی کہ جس تجوری کے اگلے دروازے سے تم اپنے مال کو رکھ رہے تھے, بالکل اسی دروازے کے پیچھے سائیڈ پیچھے والے حصے میں ایک سوراخ ہے, اور اس سوراخ میں چور جو ہے آ کر اس تجوری سے مال چوری کرتا جاتا ہے. جب تم یہ گمان کرو گے کہ اب جو ہے جب ضرورت پڑے گی تمہیں مال و دولت کی, تم یہ سوچو گے کہ ابھی میرے پاس بہت سارا مال و دولت جمع ہے, میرے پاس بہت ساری سرمایہ داری اور پونجی ہے. جب تم اپنی تجوری کھول کر دیکھو گے تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی, مالداری اور سرمایہ داری کی اشد ضرورت ہوگی. ایسی صورت میں جب تم تجوری کھول کر دیکھو گے اور دیکھتے ہو کہ تمہارے تجوری کے پچھلے جانب سوراخ ہیں اور اس سوراخ سے کسی نے سارا مال و دولت چرا لیا ہے, ساری تجوری خالی کر دی ہے, اس وقت کا افسوس کیسا ہوگا. ابھی سرمایہ داری کی ضرورت ہے, ابھی مال و دولت کی محتاجی ہے. انسان جب اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے اپنی تجوری کھولتا ہے, جب دیکھتا ہے, کیسی افسوس ہوگا, کیسا افسوس ہوگا, کیسی حسرت ہوگی, کیسا پچھتاوا ہوگا انسان کو کہ کاش میں نے پہلے ہی دیکھ لیا ہوتا کہ اس تجوری کے پچھلے جانب ایک سوراخ ہے, جس سوراخ سے چور جو ہے اس مالداری اس سرمایہ داری کو نکالتا جا رہا ہے. اس وقت میں, اس اشد ضرورت وقت میں جو ہے اس کو اپنی سرمایہ داری کام نہیں آئے گی. بالکل اسی طرح جب قیامت کا منظر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہوگا. انسان آئے گا, نمازوں کے انبار لے کر آئے گا, حج و زکات کے انبار لے کر آئے گا, صدقات و خیرات کی انبار لے کر آئے گا, دیگر نیکیوں اور دیگر بھلائیوں کے اعمال لے کر آئے گا, لیکن اس کے نامہ اعمال میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے اگر ادنا سی بھی گستاخی لکھی ہوگی, یہ تمام کے تمام جہاں پر میدان محشر میں اس کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے, زندگی بھر کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی صرف ایک ادنا سی گستاخی کی بنا پر. یہی چیز کو جو ہے یہاں پر فرمایا گیا, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال کو ایسا برباد کر دو گے تمہیں شعور نہیں ہوگا. میدان محشر کے حوالے سے تم مطمئن یہاں پر رہو گے میں نے بہت ساری نیکی کر لی ہے, لیکن جب وہاں پر نیکی کی ضرورت ہوگی وہاں پر تمہیں اپنی جو ہے کرتوتیں نظر آئے گی. وہاں پر صرف گستاخی رسول کا ایک ادنا سا سوراخ ہوگا, جس ادنا سے سوراخ کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال کو تمہارے منہ پر مار کر تم کو واصل جہنم کیا جائے گا. یہی فرمایا گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس کے حوالے سے فرمایا گیا اس کا شان نزول کیا ہے, یہ آیت کیوں نازل ہوئی, اس میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے, یہ آیت کیوں نازل فرمائی گئی. تو فرمایا گیا صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا گیا کہ ثقل سماعت تھا, ان کو ثقل سماعت تھا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کو نارمل جب انسان گفتگو کرے تو انہیں آواز صحیح سے سنائی نہیں دیتی, ان کے سماعت میں کچھ تکلیف ہوتی ہے, ان کو صحیح طور پر سننے میں نہیں آتا. صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثقل سماعت تھا. جب وہ سنا کرتے تو اونچی آواز میں سنا کرتے, اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو آواز کم آتی ہے, سنائی کم دیتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے جب بولنے کا انداز ہوتا ہے تو جب اس کو کم سنائی دیتا ہے تو وہ خود بھی جب بولتا ہے تو اونچی آواز میں بولتا ہے, اپنی فطری آواز کو چھوڑ کر اونچی آواز میں بولا کرتا ہے. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ثقل سماعت تھا, سننے میں کم آتا تھا, اس ثقل سماعت کے عذر کی وجہ سے جب وہ اللہ رب العزت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا کرتے تو تھوڑی اونچی آواز میں عرض کیا کرتے تھے. یہاں پر نیت گستاخی کی نہیں ہے, صحابہ وہ صحابہ ہیں, فرمایا گیا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. وہ صحابہ جو اپنے
ثقل سماعت کی وجہ سے مجبور تھے، معذور تھے، اس مجبوری کے باوجود، ان معذوری کے باوجود جو ہے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ نبی میں آنا ترک کر دیتے ہیں، دربار رسالت کو چھوڑ دیتے ہیں، وقت گزرتا رہتا ہے، ایام گزرتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ بارگاہ نبی میں تشریف نہیں لاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں دریافت فرماتے ہیں، کیا بات ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، بارگاہ میں تشریف حاضری نہیں دے رہے ہیں، یہاں پر تشریف نہیں لا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہو، طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ تکلیف ہوئی ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر مجلس میں موجود تھے، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تو میرے پڑوسی ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ بیمار تو نہیں ہیں، البتہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ان کی مجبوری کو سمجھا جائے، جا کر ان سے پوچھا جائے کہ آخر وہ دربار رسالت میں کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ جا کر پوچھا گیا تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، میری آواز بلند ہوتی ہے، ثقل سماعت کی وجہ سے میں بلند بولنے لگتا ہوں، اللہ رب العزت نے میرے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ وہ صحابی جن صحابیوں کا تقوی کی مثال پیش کی جاتی ہے اور جن کے راستوں کو ہدایت کا راستہ کہا جاتا ہے، وہ صحابی جو ہیں مجبور ہونے کے باوجود فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میرے تمام اعمال کو اکارت کر دیا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا صدقہ کرو تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی جو صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے، تمہارے مٹھی بھر تمہارے جو ہیں ایک احد پہاڑ برابر سونا صدقہ کرنا یہ میرے صحابہ کے ایک مٹھی صدقہ کیے ہوئے جو کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تمام اعمال برباد ہو چکے ہیں، میں برباد ہو گیا ہوں، اللہ رب العزت نے میرے تمام اعمال اکارت کر دیے، میرے اعمال برباد کر دیے گئے ہیں، کیونکہ میری آواز بلند ہوتی ہے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ماجرا پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں اس لیے نہیں آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اعمال کو برباد کر دیا ہے، کیونکہ میرے ثقل سماعت کی وجہ سے جب میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں تو عرض کرنے کی صورت میں جو ہے میری آواز بلند ہو جاتی ہے، جب میری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی اب جو ہے اللہ رب العزت نے میرے اعمال برباد کر دیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا یہاں بھی دیکھیں، آپ کی جود و سخا کا مظاہرہ یہاں بھی دیکھیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جا کر ثابت سے کہہ دو یہ آیت جو ہے اگرچہ نازل ہوئی ہے آواز کے بلند نہ کرنے کے حوالے سے، لیکن تمہاری بخشش کر دی گئی ہے، تم اس کے مصداق نہیں ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھلایا ہے۔ جب یہ آیت نازل کی گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کے بعد اپنی آواز کو پست کرنا شروع کیا۔ اب جو ہے اپنی فطری آواز میں انہوں نے گفتگو کبھی نہیں کی، اب اپنی فطری آواز کو دبا کر اپنی فطری آواز کو پست کر کے جب عرض کرتے تو پست کر کے کیا کرتے تھے، اپنی فطری آواز میں کبھی کچھ عرض نہیں کیا، بہت لحاظ کیا کرتے، ادب کا لحاظ کیا کرتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا جب اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ ادب دیکھا کہ اپنی فطری آواز کو بھی عرض و معروض کے سلسلے میں انہوں نے جو ہے پست کر دیا ہے، نرم کر دیا ہے، اور اس قدر جو ہے ادب کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ اپنی فطری آواز کو پست کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنا شروع کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورۃ الحجرات کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے
ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس آیت کے نازل کرنے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست کر دیا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، میرے رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست کر لیا، ان کا انعام کیسا ہے؟ فرمایا گیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں، یہی ادب کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اگر کسی کو تقوی کی دولت عطا ہو جائے تو اس کے لیے جنت کے راستے میں کون سی چیز آڑ آ سکتی ہے؟ تو تقوی بھی ملتا ہے بارگاہ نبوی کے ادب سے، تقوی کی دولت بھی عطا ہوتی ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سے. انسان بندگی سے تقوی حاصل نہیں کرتا، انسان عبادت سے صرف حاصل نہیں کرتا، انسان صرف روزے رکھ لے تقوی حاصل نہیں ہوگا، انسان حج پر حج کر لے، عمرے پر عمرے ادا کر لے، صرف ان چیزوں سے اللہ رب العزت تقوی عطا نہیں فرماتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور آیت اس آیت کا اگلا ٹکڑا جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جو ہے اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اور صرف تقوی کی دولت نہیں فرمائی، فرمایا گیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت کا بھی مژدہ سنا دیا ہے اور اجر عظیم بھی عطا فرمایا. نتیجہ کیا نکلا کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ایسا ہے کہ یہاں پر ادب کرنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت تقوی کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، مغفرت بھی دے دیتا ہے اور اجر عظیم سے بھی نواز دیتا ہے. یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے. ورنہ پچھلی آیت میں دیکھیں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا میرے نبی کی آواز سے آواز بلند کر دو گے تمہارے تمام اعمال کو اکارت کر دوں گا، تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دوں گا، لیکن میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو صرف پست کر لو، اللہ رب العزت تقوی بھی دے دے گا، اجر عظیم بھی دے دے گا اور مغفرت فرما کر تمہیں جنت میں دخول بھی عطا فرمائے گا. اب جو ہے وفد بنی تمیم کے حوالے سے ایک واقعہ سماعت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ وفد در وفد آ کر ایمان لایا کرتے تھے. ایک وفد آیا، وفد بنی تمیم، دوپہر کا وقت تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کاشانہ اقدس میں آرام فرما رہے تھے. اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اسی سورہ حجرات کی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا. جب وہ وفد تمیم آتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کاشانہ اقدس میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں. یہ وفد آنے کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو ہے دروازے کے پاس آ کر زور زور سے آواز دینے لگتا ہے. آیا کیوں ہے؟ ایمان قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اپنے جو ہے پچھلے معبودان باطلہ کی پرستش سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفد بنی تمیم آیا ہے. دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. یہ وفد بنی تمیم جو ہے باہر سے زور زور سے پکارنے لگتا ہے، زور زور سے آواز دینے لگتا ہے. یہ اللہ رب العزت کو گوارا نہ گزرا، اگرچہ ایمان قبول کرنے کے لیے آئے ہوں، اگرچہ دین اسلام میں پناہ چاہنے کے لیے آئے ہوں، اگرچہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہوں، اگرچہ میری وحدانیت کا اقرار کرنے آئے ہوں، اگرچہ میرے رسول کو میرا رسول اور میرا نبی ماننے کے لیے آئے ہوں، لیکن ادب یہاں بھی ہونا چاہیے. اب تم مکلف اگرچہ ایمان لانے کے بعد جس طرح آدمی ہوتا ہے اس طرح نہیں ہو، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر ادب سکھلایا. آیت نازل فرمائے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. یہ وفد تمیم جو ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہے، آپ اندازہ لگائیں ایک انسان اپنے مذہب باطلہ کو چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں آ رہا ہے، اس کے لیے کتنا کٹھن معاملہ ہوتا ہوگا، اس کے لیے کتنی دشواریاں پیش آتی ہوگی. یہ عقل کی نشاندہی تو ہے، یہ عقل مندی کی تو نشانی ہے کہ اس نے جو ہے اپنی عقل مندی کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معبودان باطلہ کے دین کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف جو ہے آیا جائے. یا کیا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے؟ کیا انسان کے لیے یہ
اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ انسان نہایت ہی عقل مند ہے کہ اس نے اپنے معبودان باطلہ کے دین کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے لیے یہاں پر آیا۔ اتنی بڑی عقل مندی کا کام کرنے کے باوجود جب ان لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے دروازے کے باہر سے، آپ کے کاشانہ اقدس کے باہر سے آپ کو زور زور سے پکارنے کے لیے لگے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ، اے محبوب، وہ لوگ جو تم کو باہر سے پکارتے ہیں، آپ کے کاشانہ اقدس کے باہر سے زور زور سے جو آپ کو پکار رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے کہ بارگاہ نبی کا ادب کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ تم آئے ہو ایمان لانے کے لیے، آئے ہو دین اسلام قبول کرنے کے لیے، میرے نبی کی بارگاہ کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو وہاں پر صبر کرنا چاہیے تھا، تم کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میرا نبی اپنے آرام سے فارغ ہو کر جب تک کہ خود نہ چل کر آتا، تم کو تب تک آرام سے جو ہے وہاں پر جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے در پر جس طرح بیٹھا رہتا ہے اور اپنے مالک کے آنے کا انتظار کرتا ہے، اس کتے کے مانند تم کو وہاں پر بیٹھ کر میرے نبی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، تم کو صبر سے کام لینا چاہیے تھا، میرے نبی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، تم کو پکار کر جو ہے میرے نبی کو آواز دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام جو ہے کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ فرمایا گیا ادب کا تقاضا یہ تھا کہ تم صبر کر دیتے اور میرے نبی وہاں پر خود بخود نکل آتے، حتی تخرج الیہم، خود نکل کے تمہارے پاس آتے، لکان خیر لہم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر تھا، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر تھا، تمہارے لیے اس میں بھلائی تھی۔ میرے نبی کے ادب کا جو ہے اگر تم نہ بھی کرو، میرے نبی کے مقام کو بلند کرنے والا میرا رب ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا مقام اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ کسی کے ادب نہ کرنے پر میرے نبی کے ادب میں کوئی کمی نہیں آتی، میرے نبی کے شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن صبر جو ہے یہاں پر کرنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا، یہ ادب کا تقاضا تھا اور یہ ادب بجا لانا تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ البتہ ابھی تم نادان ہو، ابھی شریعت کے مسائل سے واقف نہیں ہو، ابھی جو ہے تم ادب بارگاہ نبی کے ادب سے واقف نہیں ہو۔ اللہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، آ کے کر لیے اب توبہ کر لو، اللہ رب العزت مغفرت بھی فرمائے گا، رحمتوں اور کرم کی بارشیں بھی نازل فرمائے گا۔ یہ بارگاہ نبی کا ادب اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا۔ اب اللہ رب العزت جو فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو۔ اب جائزہ لیجئے ان فرقہائے باطلہ کا جو معاذ اللہ نبی کو کہتے ہیں کہ ہماری طرح بشر ہیں، نبی کو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ معاذ اللہ کہنے والوں نے کیا تک نہیں کہا، ایسا کہا کہ سچا عاشق رسول اگر ہو تو اپنے زبان پر ان کلمات کو لانا گوارا نہیں سمجھے گا۔ ایسے کلمات ان خود کو مسلمان کہنے والوں نے، خود کو نماز و زکات کا پابند کہنے والے، خود کو جو ہے اسلام کا پابند کہنے والے، اپنے اونچے پائجامہ پہننے والے، سر پر نماز کے داغ پیدا کرنے والے، یہ لوگ جو خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں، جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ نبی جو ہے ہماری طرح بشر ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے پکارنے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے سے پکارتے جس طرح ہو اس طرح میرے نبی کو نہ پکارو۔ ان کا جائزہ لیں کہ یہاں پر یہ نہیں ان کے اوپر آیت مصداق ہوتی، یا یہ اس آیت کے مصداق نہیں بنتے، کہ یہاں پر یہ آیت ان پر صادق نہیں آتی کہ ان لوگوں نے اگرچہ نمازیں ادا کر لی ہیں، ان لوگوں نے عبادتوں کے نشان اگرچہ اپنے ماتھے پر پیدا کر لیے، ان لوگوں نے اگرچہ سفید جبے چڑھا لیے ہیں، ان لوگوں نے اگرچہ سینے کے نیچے تک داڑھی بڑھا لی، لیکن کیا ان کے تمام اعمال اکارت نہیں کر دیے گئے؟ ان لوگوں نے جب نبی کو اپنی طرح بشر کہا، جب جو ہے نبی کو اپنی طرح بشر کہا، کہ اللہ رب العزت نے ان کی عبادتوں کو اکارت نہیں فرمایا ہوگا؟ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ نبی جو ہے ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، اللہ رب العزت نے کیا ان کے تمام اعمال کو برباد نہیں کر دیا ہوگا؟ یہ خود کو تو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے عقیدے کو تسلیم کرے وہ متفقہ فتاوا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے حسام الحرمین کے نام سے تصنیف فرمایا، اس فتوے میں جتنے لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ان کو کافر ماننا یہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے از حد ضروری ہے۔ ان کے کفر میں شک کرنے والا خود بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب
سے بالکل خالی، اور ان لوگوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں رچائی ہیں، اور انہی کی گستاخیوں کی وجہ سے آج فرقہائے باطلہ جنم لیے ہیں۔ ان آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اندازہ لگائیں کہ اہل سنت والجماعت کی افراد اگرچہ اعمال سے خالی ہے، اگرچہ ان کے پاس عبادتوں کی جو ہے انبار نہیں ہے، اگرچہ ہمارے عبادتیں اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم جو ہے ان کو مغفرت کا ذریعہ بنائیں۔ امید یہی ہے کہ ہماری عبادتیں ہم کو کام آئے نہ آئے، ہماری جو ہے ریاضتیں ہم کو کام آئے یا نہ آئے، لیکن امید یہی ہے کہ بارگاہ نبی کا ادب جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اگر ہم کو میسر ہو، اللہ رب العزت جنت بھی عطا فرما دے گا، تقوی بھی عطا فرما دے گا، مغفرت بھی عطا فرما دے گا، اور اجر عظیم سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ اب آئیے ایک آخری آیت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ موضوع ایسا موضوع ہے، یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ اگر بیان کرتے چلے جائیں، دن گزرتے جائیں گے، مہینوں گزرتے جائیں گے، اور سال گزرتے جائیں گے، یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو خوبی عطا فرمائی ہیں، ان تمام خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کا 0% بلکہ 0% سے بھی اگر کچھ کم درجے کا ہوگا، اس کم درجے کے فیصد کا بھی جو ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ فرمایا گیا شکار ماہ کروں، تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان کی جو ہے عقل حیران ہے، میرے نبی کے اوصاف کے کس وصف کو بیان کروں اور اس وصف کو کس حد تک بیان کروں۔ جتنا بڑھاتا چلو جاؤ، جتنا جو ہے بیان کرتا چلا جاؤں اتنا بڑھتا رہتا ہے۔ میرے نبی کی محبت مشک کی طرح ہے، جتنی جو ہے میرے نبی کے اوصاف کو جو ہے مشک کی طرح کہنا بھی غلط ہے۔ جس طرح مشک کو جو ہے اگر انسان ملتا ہے اس کی خوشبو میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، میرے نبی کی شان بھی ایسے ہی ہے۔ آپ کے عشق و محبت کے حوالے سے آپ کے ایک پہلو کو اگر لے انسان، اس پر گفتگو کرنا شروع کر دے، اس کی جو ہے رونق، اس کی جو ہے رعنائیہ، اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے، دامن وسیع تر ہونے لگتا ہے، اور ایسا وسیع تر ہونے لگتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کی ہے، جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں، جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی، مکمل زندگی گزار دی ہے، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کما حقہ نہیں سمجھا۔ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے شب و روز گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ جب میرے حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، ہم ایسے ادنا لوگ جو ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے وہ لوگ جو میرے نبی کی عظمت کو تو بیان نہیں کر سکتے۔ بیان کرنے کی بات کیا ہے، بیان کرنے کے حق ادا کرنے کی بات کیا ہے۔ ہم نے آپ نے سماعت کیا کہ ہم جو ہے ان کے 0% کا بھی جو ہے کما حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ میرے نبی کی عظمت و شرافت کو بیان کرے، میرے نبی کی معجزات کو بیان کرے، میرے نبی کی جو ہے فضائل کو بیان کرے، میرے نبی کی جو ہے خوبیوں کو بیان کریں۔ ان لوگوں نے بیان کیا تو کیا کیا، میرے نبی کی گستاخی، میرے نبی کے جو ہے حوالے سے عیب تلاش کرنے کی کوشش کی، میرے نبی کے حوالے سے جو ہے بے باکیوں کے ساتھ گستاخیاں کی۔ آپ دیکھیں دنیا کا نظام ہے، دنیا میں انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، جب کسی انسان کا کوئی محبوب ہوتا ہے، اس محبوب میں لاکھ کھوٹیاں ہوں، اس محبوب میں لاکھ برائیاں ہوں، لیکن اس کا چاہنے والا اس کی برائیوں کو بھی اچھا سمجھتا ہے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، برائیوں کے ساتھ پیدا فرمایا، انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب میں برائیاں ہونے کے باوجود، اپنے محبوب ہونے کی وجہ سے ان برائیوں کو نظر انداز کرتا ہے، ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھتا۔ میرے نبی کو تو اللہ رب العزت نے ہر عیب و نقص سے پاک فرمایا، ان میں اللہ رب العزت نے ذرہ برابر کی کوئی عیب و نقص کی چیز نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک میرے نبی کو پیدا فرمایا۔ جس کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، یہ خود کو مسلمان کہنے والے، خود کے جو ہے بڑے چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہننے والے اور بڑے بھائی کا کرتا پہننے والے، اپنے ماتھے پر کالے کالے دھبے، کالے کالے راکھ جیسے دھبے بنانے والے،
جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں معاذ اللہ رب العالمین بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان لوگوں کو یہاں پر سورہ حجرات کی اللہ رب العزت نے اس میں جو بارگاہیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بارگاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بارگاہ کا ادب سکھلایا ہے، یہاں سے ان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دامن نہایت وسیع دامن ہے، اگر بیان کرتا چلوں تو رات گزر جائیں، دن طلوع ہو، دن میں بیان کر دوں تو دوپہر ہو جائے، دوپہر سے کنٹینیو کروں تو شام ہو جائے، شام سے اگر دوبارہ شروع کر دوں تو اگلا دن نمودار ہو جائے۔ یہ جو ہے مضمون اور یہ پہلو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آخری ایک چیز آپ سماعت کریں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا کرنا چاہیے۔ میرے نبی کی بارگاہ کا ادب سورۃ البقرہ کی ایک آیت سے آپ سماعت فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہوں اے اللہ کے رسول ہم پر نظر رحمت فرمائے، نظر کرم فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور پہلے ہی سے بغور سن لیا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لے کر بیٹھا کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مسائل شرعیہ سکھایا کرتے تھے، جب کبھی جو ہے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا، عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم آپ کی بات کو کما کہو نہیں سمجھ پائیں، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے۔ فرمایا جاتا رعایت کیجئے، لیکن یہی راعینا کا لفظ ہلکا سا الگ انداز میں پڑھنے پہ اگر پڑھا جائے تو یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی الگ ہوتا تھا، گستاخی کا معنی ہوتا تھا۔ راعینا رعایت کیجئے، راعینا ہلکا سا تھوڑا الگ انداز میں پڑھ کر اگر پڑھا جائے تو اس کا یہودیوں کی لغت میں، نہ کہ مسلمانوں کی لغت میں، یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی الگ ہوتا تھا۔ لیکن جب دیکھا گیا یہودی جو ہے، جب منافق جو تھے وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے، وہ خود بھی جو ہے راعینا یا رسول اللہ کہا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو یہودیوں کی زبان کو جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ یہودیوں کی زبان میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مسلمان تو کہہ رہا ہے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن حضرت سعد بن معاذ چونکہ یہودیوں کی لغت کو، ان کی زبان کو جانتے تھے، یہ بھڑک اٹھتے ہیں، غیظ و غضب کے عالم میں فرماتے ہیں، اے یہودیوں اگر تمہاری زبان سے اس کے بعد میں نے راعینا کا لفظ سن لیا تمہارے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ اے سعد تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہیں یہ الفاظ نہ کہیں، اس جملے کو نہ ادا کریں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ مسلمان جب کسی چیز کو نہیں سمجھتے وہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ رنجیدہ ہوتے ہیں، آتے ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے، ایسا ماجرا ہے، ہم تو راعینا یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ رعایت فرمائیں، لیکن یہ یہودی غلط معنی لیتے ہوئے راعینا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، اے مسلمانوں تمہاری زبان میں راعینا کا لفظ اگرچہ ادب والا ہے لیکن یہاں پر گستاخی کا شائبہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، راعینا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، راعینا لفظ ہی کو چھوڑ دو، تمہارے زبان میں اگرچہ ادب کا جو ہے یہ لفظ ہے، لیکن یہودیوں کی زبان میں اگر یہ گستاخی کا لفظ مانا جاتا ہے، گستاخی کا لفظ ہے، تو مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جس لفظ میں گستاخی نہ بلکہ گستاخی کا شائبہ ہو تو اس لفظ کو استعمال نہ کرے۔ وقول انظرنا، کہنا ہے تو یہ کہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی تو کہیں راعینا نہ کہیں، وانظرنا کہے۔ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائے، ہم پر نظر رحمت فرمائے۔
ہمارا خیال فرمائیں، اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائیں۔ اور حد تو یہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ رب کے رسول صلی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے صحابہ کرام، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، وقول انظرنا واسمعوا، تم انظرنا تو کہو، لیکن تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو ایسے کان لگا کر بیٹھو کہ ایسے کان لگا کر بیٹھو کہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ وہ صحابہ کرام جن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں تعریف بیان فرمائی ہے، ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کبھی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تمام خوبیاں صحابہ کرام کی ہیں۔ انہی صحابہ کرام کو فرمایا گیا، اے صحابہ تم اگرچہ رعایت کا لفظ استعمال کرتے ہو اس کو نہ استعمال کرو، انظرنا کا استعمال کرو، اور انظرنا کہنے کی بھی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میرے نبی جب کچھ بیان کریں تو ایسا بیٹھو گویا تمہارے سر پر جو ہے چڑیا بیٹھی، اپنے ذہن کو ہمتن بگوش ہو کر سن لیا کریں، ہمتن بگوش ہو کر میرے نبی کی نشست میں بیٹھو، ایسا غور سے سنو کہ دوبارہ تمہیں انظرنا کہنے کی بھی حاجت پیش نہ آئے۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ میں تو کہتا ہی یہ ہوں کہ بیان کروں تو کیا کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ اب جو ہے آخری کڑی، آخری بات، یہ تو انسانوں کی بات ہوئی، یہ تو ہے اللہ رب العزت کی مخلوق کی بات ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے حوالے سے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ مخلوق کو جو ہے کس طرح ادب و تعظیم کرنی ہے۔ میرے نبی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کس قدر جو ہے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ میرے اللہ رب العزت کے حوالے دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دیگر انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا یا موسیٰ فرمایا، جب داؤد علیہ السلام کو پکارا اے داؤد کہہ کے پکارا، یا داؤد کہہ کے پکارا، اے داؤد نام لے کر پکارا۔ جب انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، اللہ رب العزت نے ان کے نام کے ذریعے پکار کے نام لے کر آیت نازل فرمائی۔ لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کا مقام یہ ہے، بندوں کو تعلیم فرمائی کہ میں رب ہو کر میرے نبی کا نام نہیں لیتا ہوں، میرے نبی کا جو ہے قرآن مقدس میں تذکرہ ہوتا ہے یا محمد کہہ کر نہیں ہوتا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر ہوتا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کر ہوتا ہے، یا ایھا النبی کہہ کر ہوتا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کر ہوتا ہے، وہ رب ہو کر اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا۔ یہاں پر انسانوں کو سمجھنا چاہیے، ان انسانوں کو جو حیوانوں سے بدتر ہیں، جن لوگوں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انسان تو انسان ہے، اپنے رب ہونے کے باوجود میرا رب جو ہے دیگر انبیاء کو ان کے نام کے ساتھ پکارتا ہے، لیکن میرے نبی کو یا محمد کبھی نہیں پکارا تو یا ایھا المزمل پکارا، یا ایھا المدثر پکارا، یا ایھا الرسول پکارا، یا ایھا النبی پکارا۔ یہاں پر جو ہے ادب کا مقام ہے، یہ ادب ایسا ادب ہے، یہ ادب کا مقام ایسا ادب کا مقام ہے۔ آپ نے شعر فرمایا، سماعت کیا کہ فرمایا گیا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزی ایجا۔ آخر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر سماعت کر لیں۔ فرمایا گیا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ یہی مطلب ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے، یہ حقیقت میں اعلیٰ حضرت کا ہم پر کرم ہے، ہم پر احسان، ہم نے سمجھا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ایک ولی نے مگر ہم کو سمجھا دیا، سر میں عشق آنکھوں میں پہنا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے باکیوں کے ساتھ گستاخیاں رچ رہے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے طرح طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کے احسان کا شکر گزاری نہیں کر سکتا، وہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری بھی کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت
حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے قیمتی زیور سے آراستہ کیا ہے، عشق و محبت کا زیور ہم کو پہنایا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرے، مسلک اعلیٰ حضرت کی جو ہے تادم حیات اس پر قائم رکھے، اپنی آنے والی نسلوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی تلقین کرے، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا کرے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کوئی الگ مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا مسلک ہے، یہ وہی مسلک ہے جو عمر فاروق کا مسلک ہے، یہ وہی مسلک ہے جو عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، یہ وہی مسلک ہے جو امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، یہ کوئی اور مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو یہ وہی عقائد ہیں، یہ وہی آداب ہیں جو ہمارے بزرگان دین نے سکھائے ہیں۔ بس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انداز میں ان تمام عقائد کو، ان تمام آداب کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو ہے سکھلایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچا پکا عاشق رسول بنائے، آپ کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ ادب کا ایک ذرہ ہمارے پر اللہ رب العزت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے حضور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ہماری نسلوں کو تادم حیات اللہ رب العزت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غوث و خواجہ رضا حامد و